قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله تعالى وصدق رسوله النبي الأمين المبين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کٹرا، ہتھگواں اور آس پاس کے زندہ دل سنی جنتی مسلمان بھائیوں، ملت کی پردہ نشین ماں بہنوں، عزیز پیارے بچوں، انتہائی ادب کے ساتھ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیج کی آواز صاف صاف مل رہی ہے، سمجھ میں آتا ہے نا؟ اس لیے کہ ہم کا سمجھ میں نہیں نہ آتا ہے، یہ مائک کا بولتا ہے، ہم کا نہیں نہ سمجھ میں آتا ہے۔ ایکو پلین کر دیجیے اور آواز ایسی رہے کہ سب سمجھیں، تب ہمارے آنے کا مقصد حل ہوگا، بے شک ہے نا بھائی؟ آج ہم ہتھگواں میں، کہاں ہیں؟ ہتھگواں اصلی اوریجنل پرانکا، ہے نا بھائی؟ جی حضرت۔ مصطفیٰ بھائی جہاں رہتے ہو تو نوکا ہے نا؟ یہ ہے پرانکا ہتھگواں۔ تھوڑی دیر آپ محبت کے ساتھ بیٹھیں گے تو میں آپ کو محبت والی باتیں سنانے کی کوشش کروں گا۔ ذرا ایک دفعہ سب لوگ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے آقا سید عالم فخر آدم و بنی آدم خلیفۃ اللہ اعظم صاحب رقاب امم شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الندی کنز العطا کشف الغطا سر البہا بحر المنن نہر السنن جمیل الشیم جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ اور پڑھ لیجیے بلند آواز سے، اللہم صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا حبیب اللہ۔ آرام دیا نہیں کپڑا پسند ترچھن بتا تو ان کا دیتا ایک دیا تنجا والا کھلا ہے نہیں تو تنجا کھلا ہے، چلے جا کھول دو موتی نگر موبائل دیکھیں گے بھائی۔ شربت دے دیا ہمارے جنید
دو جنے میں کام نہیں چل رہا ہے، کام دوسرا بھائی بات ہیلو ہیلو مائک اس لیے گڑبڑ ہوا کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک شربت پی لیں. مائک بھی آج آپ کا خیال کر رہا ہے نا بھائی؟ پہلے دو شعر سن لیجئے. مختار کائنات ہیں جو چاہو مانگ لو. ہمارے نبی مختار کائنات ہیں، یعنی کائنات کے مختار ہیں. مختار کائنات ہیں جو چاہو مانگ لو، اور میرے نبی حیات ہیں جو چاہو مانگ لو. سبحان اللہ. بے شک میرے نبی حیات ہیں یعنی زندہ ہیں. میرے نبی حیات ہیں جو چاہو مانگ لو. بے شک بے شک. اور کس درجہ ہے مبارک و مسعود یہ گھڑی، یہ گھڑی کس درجہ ہے مبارک و مسعود یہ گھڑی. وہ محو التفات ہیں جو چاہو مانگ لو. سبحان اللہ. وہ محو التفات ہیں جو چاہو مانگ لو. نبی کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے. آج لال میاں بہنی کرا رہے ہیں. آج تو بہنی اچھی ہوئی ہے. لال بھی اور میاں بھی ماشاءاللہ. اور جو بھی نذرانہ آج آپ ہم کو دیجیے گا نا، اس کو ہم لے کے نہیں جائیں گے. یہ 5 مورتی جو ہے، یہ 5 مورتی ہے نا جو پھول پہنے بیٹھا ہے، یہ جو بھی نذرانہ آپ دیجیے گا میں انہی کو بانٹ کے جاؤں گا انشاءاللہ. میں بہت خوش ہوں آپ لوگوں سے کہ کم سے کم آپ لوگوں کے دلوں میں جذبہ تو پیدا ہوا کہ ہمارے بچے اسلام سیکھیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہ بھائی جذبہ تو پیدا ہوا. اور بولیے جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب میں یہ خوبصورت دکھاتا ہے کہ نہیں؟ کلوا ہے تو کیا ہوا؟ دکھاتا ہے زوردار. دکھ رہے نا اچھے؟ اب آپ بتائیے جب علم سیکھنے والا اتنا خوبصورت ہے تو علم دینے والے مصطفیٰ کتنے خوبصورت رہے ہوں گے. جہاں سے علم کی خیرات ملی ہے وہ نبی کتنے خوبصورت ہوں گے. اس لیے آپ بھی اپنے بچوں کو بھیجیے. مولانا نہیں بن پائیں گے، حافظ نہیں بن پائیں گے، کم سے کم ضروری دین تو سیکھ لیں گے نا بھائی. آپ مریے گا تو ہاتھ اٹھا کر دعا تو کر لیں گے، فاتحہ تو پڑھ لیں گے، خود سے قرآن پڑھ کے بخش تو لیں گے نا بھائی. تو دین سکھانا بچوں کو بہت ضروری ہے. اور میں آج اس لیے آپ سب لوگوں سے ملنے آیا ہوں کہ ان بچوں کے بھیجنے پر میں آپ سب لوگوں کو مبارکباد بھی پیش کر دوں. اس لیے کہ آج کل آدمی کی ایک سوچ بن گئی ہے مولانا بن جائے گا تو پیٹوا تو بھر نہ پائی، ہم کا کھلائی. لیکن جو ہیں اوریجنل مولانا ان سے پوچھئے کہ ملوہ کتنا آوت ہے ان کے پاس. نا بھائی ہم لوگ کیا کسی سے کمزور ہیں؟ کسی بھی معاملے میں جو بھی جائز تمنائیں ہیں اللہ سب پوری کر رہا ہے. کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ رزق کا مالک اللہ ہے
اب ہمارے گاؤں کے جو پردھان ہے وہ حافظ جی ہیں، بھٹو حافظ، بولیے بھائی۔ تو حافظ بننے کے بعد ضروری نہیں کہ آپ مسجد کی امامت ہی کریں، مدرسے کے مدرسی بنے۔ حافظ مولانا اگر دکان کھولے گا تو سب سے زیادہ اسی کی دکان چلے گی، چونکہ وہ پڑھ لکھ کر جب کوئی کام کرے گا تو ہر چیز میں وہ علم کا استعمال کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو اسی لیے اب جیسے آپ کے گاؤں کے کچھ لوگ ہیں جہاں پانی نہیں جاتا پنیاں پہنچا دیتا ہے نا، کچن میں، باتھ روم میں، ٹوائلٹ میں، ہے نا بھائی۔ میں نے حدیث شریف میں پڑھا ہے کہ جنت میں آدمی جہاں جس چیز کی خواہش کرے گا اس کو کہیں جانا نہیں پڑے گا، اللہ ساری چیزیں وہی مہیا فرما دے گا۔ جنت میں جہاں جس چیز کی خواہش کرے گا اللہ اس چیز کو وہی پہنچا دے گا۔ جب یہ حدیث لوگوں نے سنا تو بولے پانی تو نل سے آوت ہے، گھروا میں کیسے آئی، کچن میں کیسے آئی، باتھ روم میں کیسے آئی، ٹوائلٹ میں کیسے آئی؟ لیکن جب سے واٹر ورکس نظام چلا ہے دیکھو جہاں چاہ رہے ہو پانی پہنچ رہا ہے کہ نہیں؟ تو جو آج ہو رہا ہے اسلام نے اس کو بہت پہلے بتا دیا ہے، بتا دیا کہ نہیں؟ اسلام نے بہت پہلے بتا دیا ہے۔ آج آپ سبھی لوگوں نے مل کر نبی کی میلاد کا جشن منایا ہے، نبی کی پیدائش کا جشن منایا ہے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک ہے میلاد منانے والے، ایک ہے میلاد نہ منانے والے۔ جیسے کٹرا میں بھی کچھ لوگ ہیں، بہادر پور میں دو چار ٹھو ہیں، اور بغلیہ میں تو خطرناک ہے نا، نارائن پور۔ بولیے بھائی میلاد سے ہی تو چڑ ہے۔ آج ذرا غور کے ساتھ میری بات سنیے گا، جو چڑھتے ہیں آج میں ان کی پول پٹی کھولوں گا کہ تم چڑھتے ہو تو یہ بتاؤ آخر میلاد سے کیوں چڑھتے ہو، آخر میلاد سے تم کو الرجی کیوں ہے، آخر میلاد تم کیوں نہیں مناتے ہو؟ کیا قرآن میں اللہ نے منع کیا ہے، نبی نے حدیث میں منع کیا ہے، صحابہ کا کوئی قول ملتا ہے کہ میلاد کی محفل نہ مناؤ؟ کیا تابعین نے منع کیا ہے، کیا تبع تابعین نے منع کیا ہے، یا کسی اللہ کے ولی نے میلاد منانے سے منع کیا ہے؟ بتا دو اگر کسی کتاب میں لکھا ہو تو، دکھا دو اگر کسی کتاب میں لکھا ہو تو۔ ایک ہی دلیل یہ لوگ دیتے ہیں جو سب کے سمجھ میں جلدی سے بات آ جاتی ہے، وہ کیا کہ مکہ میں تو میلاد کوئی نہیں مناتا، مدینہ میں تو میلاد کوئی نہیں مناتا، اور اسلام مکہ اور مدینہ ہی سے آیا ہے، تو جب وہاں نہیں منایا جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ منانے والے غلط منا رہے ہیں۔ میں جب گیا تھا عمرہ کرنے 2018 میں تو میری اہلیہ بھی میرے ساتھ میں تھی، تو مدینہ شریف میں جب وہ ریاض الجنہ گئی تو میں نے اس کو بول کے رکھا تھا کہ پاکستانی بھی ملیں گے، بنگلہ دیشی بھی ملیں گے، دنیا کی مختلف جگہوں کی عورتیں تمہیں ملیں گی، ذرا ان کے عقائد کا جائزہ لینا ہے، چونکہ ہم لوگ کھوجی ہیں، جہاں جاتے ہیں کچھ نہ کچھ کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کچھ پاکستانی معلمات تھی وہاں جن کو وہاں کی حکومت نے رکھا ہی تھا اسی کام کے لیے کہ یہاں کے پیغام کو ہر عورت تک پہنچاؤ۔ تو ان لوگوں نے معلوم ہے کیا پیغام دیا عورتوں کو کہ بولو تم لوگ پاکستان سے آئی ہو، انڈیا سے آئی ہو،
بنگلہ دیش سے آئی ہو، انڈونیشیا سے آئی ہو، شری لنکا سے آئی ہو، یہ بتاؤ اسلام مکہ مدینہ سے پھیلا، نبی یہیں آئے، مصطفیٰ یہیں تشریف لائے۔ اگر یہاں سے اچھا انڈیا ہوتا تو خدا اپنے نبی کو انڈیا میں بھیجتا، پاکستان میں بھیجتا، شری لنکا میں بھیجتا، بنگلہ دیش میں بھیجتا۔ آخر خدا نے اپنے نبی کو مکہ مدینہ ہی میں کیوں بھیجا؟ دیکھو مکہ میں میلاد کا جلسہ نہیں ہوتا، میلاد کا جلوس نہیں ہوتا، تو تم لوگ کیوں مناتی ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ تم لوگ غلط کر رہی ہو، یہیں کے لوگ صحیح کر رہے ہیں۔ اس طرح سمجھایا جاتا ہے، اس طرح لوگوں کو ورغلایا جاتا ہے، اس طرح لوگوں کے ذہن کو بہکانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن آئیے میں آپ کو بتاؤں، سن 1904 سے پہلے، یاد رکھیے گا، سن 1904 سے پہلے جب سعودیہ میں ترکیوں کی حکومت تھی، سعودی لوگ وہاں قابض نہیں تھے، وہاں ترکیوں کی سرکار تھی، ترکی کے لوگ سعودی کو چلاتے تھے۔ سن 1904 سے پہلے بہت ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ وہاں بھی دھوم دھام سے نبی کی پیدائش کا جشن منایا جاتا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ منایا جاتا تھا۔ اور میں مکہ سے کتاب خرید کے لایا ہوں، جب میں گیا تو میں نے کتاب خریدا جس کا نام ہے تاریخ مکہ۔ اور یاد رکھیے گا مکہ کے بک اسٹال پہ ساری کتابیں نہیں کوئی بیچ سکتا، جیسے انڈیا کے بک ڈپو پہ جو کتاب چاہیے آپ بیچ لیجئے، وہاں کوئی کتاب آدمی بیچ ہی نہیں سکتا ہے، وہی کتاب وہاں بیچے گا جس کتاب کے بیچنے کا آدیش وہاں کی سرکار دے گی۔ سرکار جس کتاب کو کہے گی بیچو، جس کا رجسٹریشن ہوگا وہی کتاب بک ڈپو پہ بکے گی، باقی کوئی کتاب نہیں۔ تو وہاں سے جو میں کتاب لے کر آیا اس میں باضابطہ لکھا ہوا ہے کہ سن 1924 سے پہلے دھوم دھام سے میلاد کی محفل لوگ مناتے تھے، ہے نا بھائی؟ اب آئیے میں آپ کو ایک دلیل دوں، یہ سب یاد رکھیے گا، آپ کے کام کی بات ہے۔ امام قطب الدین الحنفی، امام قطب الدین الحنفی العالم بعالم بیت اللہ الحرام، یہ کتاب کا نام ہے، عربی میں ہے یہ کتاب، العالم بعالم بیت اللہ الحرام کے صفحہ 196 پر، اور امام محمد بن جار اللہ ابن ظہیر الجامع اللطیف کے صفحہ 201 پر لکھتے ہیں، یہ دو کتابیں وہیں بکتی ہے، یہ وہی کی کتاب ہے، اسی کتاب کے صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ 12 ربیع الاول کی رات ہر سال مسجد حرام میں اجتماع کا اعلان ہوتا ہے، تمام علاقوں کے علماء، فقہا، گورنر اور چاروں مسلک کے قاضی نماز مغرب کے بعد مسجد حرام میں اکٹھے ہو جاتے، اور ادائیگی نماز کے بعد سوق اللیل سے گزرتے ہوئے نبی جہاں پیدا ہوئے اس مکان کی زیارت کے لیے جاتے تھے، اور اپنے ہاتھوں میں کثیر تعداد میں شمع، لائٹ اور مشعلے، جلتی ہوئی لائٹ تھامے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ سن 1924 سے پہلے نبی کی میلاد کا جشن ہوتا تھا، رات بھر جس گھر میں نبی پیدا ہوئے صلاۃ و سلام اور درود کی ڈالیاں نچھاور کی جاتی تھی۔ پابندی لگی کب سے؟ جب سے ان وہابیوں کی حکومت وہاں آئی،
اب نہ منانے والوں کی جو عمر ہے وہ 99 سال ہے، نہ منانے والوں کی عمر 99 سال ہے، اور منانے والے تو جب سے نبی پیدا ہوئے تب سے منا رہے ہیں۔ اب آپ ان سے یہ پوچھئے کہ اسلام 99 سال پہلے آیا، نبی 99 سال پہلے پیدا ہوئے کہ 1498 سال پہلے پیدا ہوگا؟ تو یاد رکھیے گا، میلاد کی محفل ہر زمانے میں منائی گئی ہے، نہ منانے والے یہ اکھور بکھور لوگ ہیں۔ میں بہت زیادہ دلیل دوں گا تو ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا، میں نے سمجھانے کے لیے یہ اس کتاب کا چیپٹر آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، ایک نام آپ نے سنا ہوگا، اشرف علی تھانوی، سنا ہے نا؟ بہت مشہور آدمی ہے، گھن چکر تھا، بہت بڑا بدماش، بہت بڑا بے حیا تھا۔ اس کے پیر کا نام ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ اس کے پیر کا کیا نام ہے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ مکہ میں جا کے مقیم ہو گیا، وہیں رہنے لگا، اس لیے اس کو مہاجر مکی کہا جانے لگا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اپنی کتاب فیصلہ ہفت مسئلہ، ایک کتاب کا نام ہے فیصلہ ہفت مسئلہ، اس میں لکھتے ہیں کہ فقیر کا مشرب یہ ہے۔ اشرف علی تھانوی کے استاد لکھتے ہیں، پیر لکھتے ہیں کیا؟ فقیر کا مشرب یہ ہے کہ محفل میلاد میں شریک ہوتا ہوں، محفل میلاد میں شریک ہوتا ہوں، بلکہ برکات کا ذریعہ سمجھ کر ہر سال میں اسے خود کرتا ہوں۔ صرف شریکی نہیں ہوتا، برکات کا ذریعہ سمجھ کر ہر سال میں خود کرتا ہوں، اور جب نبی پر صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو لطف و لذت پاتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اشرف علی تھانوی کا پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، یہ اشرف علی تھانوی کا پیر کہہ رہا ہے۔ اور اشرف علی تھانوی کیا کہتا ہے؟ نبی کی میلاد منانا شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، فتویٰ لگا رہا ہے۔ اب آپ بتائیے، جو آدمی اپنے پیر کا نہیں ہوا وہ آپ کا کیا ہو جائے گا؟ جو اپنے پیر کا نہیں ہوا وہ آپ کا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا نا۔ تو اس کا مطلب ہے ان لوگوں کے کتھنی اور کرنی میں بہت فرق ہے، ان کے کتھنی اور کرنی میں بہت فرق ہے۔ اور ایک واقعہ اور میں آپ کو سنا دوں تو پھر تقریر آگے بڑھاؤں۔ دو بڑے مشہور مولانا ہیں ہندوستان کے، شاہ عبد الرحیم اور شاہ عبد العزیز۔ شاہ عبد الرحیم باپ ہیں اور شاہ عبد العزیز بیٹے ہیں، بہت مشہور عالم ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ سبھی جانتے ہیں ان کو، شاہ عبد الرحیم کو اور شاہ عبد العزیز کو۔ شاہ عبد الرحیم اور شاہ عبد العزیز اس کیٹیگری کے مولانا ہیں جن کو صرف سنی ہی نہیں مانتے، دیوبندی بھی مانتے ہیں، وہابی بھی مانتے ہیں، سب لوگ ان دونوں بزرگوں کو مانتے ہیں، شاہ عبد الرحیم کو اور شاہ عبد العزیز کو۔ یعنی ان کے ماننے والوں کا دو گروہ ہے، ایک سنیوں کا اور دوسرا دیوبندیوں کا۔ جس طرح حضرت علی کے ماننے والوں کا دو گروہ ہے، ایک شیعہ لوگوں کا اور ایک سنیوں کا۔ دونوں تو علی کو مانتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ شیعہ لوگ بھی علی کو مانتے ہیں، ہم سنی لوگ بھی علی کو مانتے ہیں، لیکن دونوں کے ماننے میں فرق ہے۔ ہم حضرت علی کو اس طرح مانتے ہیں جس طرح نبی نے ماننے کے لیے کہا ہے، قرآن کے وصول کے حساب سے مانتے ہیں، لیکن شیعہ لوگ اپنے حساب سے مانتے ہیں، جو بہت ہی غلط طریقہ ہے ان کا۔
تو کیا ہوا؟ سنیوں کا عقیدہ بچا اور شیعہ لوگوں کا عقیدہ گڑبڑ ہوا۔ تو اسی طریقے سے شاہ عبد الرحیم اور شاہ عبد العزیز کے ماننے والوں کا تو کرو، کچھ لوگ بہک گئے جسے دیوبندی وہابی کہا جاتا ہے، اور کچھ لوگ عشق میں ڈوب کر نبی کی سنت پر چلے جسے سنی کہا جاتا ہے، لیکن دونوں طبقہ ان کو مانتا ہے۔ اب شاہ عبد الرحیم کا واقعہ سنیے۔ شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں کہ ہر سال ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو میں نبی کی میلاد پڑھتا تھا۔ کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ ہر سال 12 ربیع الاول شریف کو میں نبی کے میلاد کی محفل سجاتا تھا اور اچھا سے اچھا کھانا پکا کر کھاتا تھا، لوگوں کو کھلاتا تھا، اور شاندار شیرنی کا میں انتظام کرتا تھا۔ رات بھر محفل چلتی تھی، پھر کھانا اور شیرنی لوگوں تک ہم پہنچاتے تھے۔ شاہ عبد الرحیم کا بیان ہے، ایک سال میری پوزیشن ٹھیک ہو گئی، میں غریب ہو گیا، اتنا پیسہ نہیں تھا کہ میں اچھا کھانا پکا سکوں، اچھی مٹھائی لا سکوں، میرے پاس مال بہت کم تھا، تو میں مارکیٹ گیا، جو بھی تھوڑا بہت پیسہ تھا اس سے میں بھنا ہوا چنا لایا، اور بھنے ہوئے چنے کو میں نے رکھا اور نبی کی میلاد پڑھا اور سارے لوگوں میں نے تقسیم کر دیا۔ بات آئی اور گئی، جب رات آئی اور میں سویا اپنے بستر پر تو میرے مقدر کا ستارہ چمک گیا اور خواب میں رحمت للعالمین آ گئے۔ خواب میں آقاؤں کے آقا آ گئے، اماموں کے امام آ گئے، رسولوں کے رسول آ گئے۔ میں نے کیا دیکھا؟ نبی کے سامنے بھنا ہوا چنا رکھا ہے اور وہی چنا نبی تناول فرما رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ بھنا ہوا چنا آپ کی بارگاہ میں، تو نبی نے فرمایا یہی تو تم نے بھیجا تھا نا، یہی تو تم نے بھیجا تھا نا، جو تم نے بھیجا ہے وہی تو میرے پاس پہنچا ہے۔ اب آپ غور فرمائیے، یہ بات بھی ثابت ہو گئی، ہم جو بھیجتے ہیں مصطفیٰ تک وہ پہنچتا ہے۔ اور شاہ عبد الرحیم نے جب شاندار کھانا پکوایا تو نبی خواب میں نہیں آئے، جب بہترین مٹھائی کا انتظام کیا تو مصطفیٰ خواب میں نہیں آئے، لیکن جب بھنا ہوا چنا لا کر نبی کی بارگاہ میں پیش کیا تو نبی خواب میں آ گئے۔ گویا نبی نے اعلان کر دیا میرے پاس مال کی کوئی اہمیت نہیں ہے، محبت کی اہمیت ہے، حقیقت کی اہمیت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور امام خطاب، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج پیسہ ذرا زیادہ نکالیے تاکہ بچوں کا دل خوش ہو جائے نا۔ آئس کریم اور برگر گڑبڑ ہے نا، چاؤمین یہ لوگ بہت کھاتے ہیں۔ مدرسے والے مدرسے کے گیٹ کے سامنے سب دن دکان لگتی ہے، ان لوگوں کا بھی اچھا خاصا انکم ہو جاتا ہے، اور یہ لوگ کہاں ماننے والے ہیں، ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو کیا پتا چلا کہ میلاد کی محفل آج سے نہیں ہے، بہت پہلے سے، بولو ہے کہ نہیں؟ تو اگر کوئی یہ کہے کہ یہ نئی چیز تم کر رہے ہو تو پہلے تو آپ خود ہی نپٹیے، اور نہ نپٹ پائیے تو پھر ہم لوگوں کے پاس لائیے، ہم لوگ آلو کی طرح جس کا بھرتا بنتا ہے نا، قاعدے سے بھرتا بنا کے اس کو سمجھا دیں گے۔ نبی کی میلاد سب نے منایا، کس کس نے منایا ذرا سنیے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نبی کی میلاد کس کس نے منایا اور کس کس نے نبی کی میلاد پر اپنا پیسہ خرچ کیا۔ نبی کے بعد انسانوں میں سب سے افضل کون ہے؟
سیدنا صدیق اکبر، کہیے سبحان اللہ۔ ہر جمعہ کو آپ لوگ خطبہ میں سنتے ہیں نا، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انسانوں میں نبی کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں۔ شیعہ لوگوں سے ہم لوگوں کا یہی جھگڑا ہے، وہ ڈائریکٹ نبی کے بعد حضرت علی کو افضل سمجھتے ہیں، لیکن ہم سنیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی کے بعد سب سے افضل ابو بکر، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرے مصطفیٰ نے کہا، یہ نبی نے فرمایا ہے، یہ آقا کائنات نے فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں سنیے، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جو آدمی نبی کی میلاد منانے پر 1 روپیہ خرچ کرے گا تو وہ کل قیامت کے دن ابو بکر کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نماز پڑھیں گے جنت ملے گی کہ نہیں کوئی گارنٹی نہیں، روزہ رکھیں گے جنت پائیں گے کہ نہیں کوئی گارنٹی نہیں، حج کریں گے جنت ملے گی کہ نہیں کوئی گارنٹی نہیں، لیکن حضرت ابو بکر کیا فرماتے ہیں؟ نبی کی میلاد پر جو 1 روپیہ خرچ کرے گا وہ کہیں اور کسی اور کے ساتھ نہیں، ابو بکر کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اس کا مطلب ہے وہ خود خرچ کیے ہوں گے تب تو یہ حکم دیے ہوں گے، خود میلاد منائے ہوں گے تب تو یہ فرمان جاری کیے ہوں گے۔ پتہ کیا چلا؟ نبی کی میلاد پر پیسہ خرچ کرنا ابو بکر کی سنت ہے۔ یا رسول اللہ مرحبا یا رسول اللہ۔ یہ تو پہلے خلیفے کی بات ہو گئی، اب دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیا فرماتے ہیں سنیے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی تعظیم کی تو گویا اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ جس نے نبی کے میلاد کی تعظیم کی، منایا نہیں، سجایا نہیں، کہیں محفل سجی تھی، کوئی محفل منا رہا تھا، لیکن وہ وہاں جا کر تعظیم کے ساتھ ادب کے ساتھ شرکت کیا، خود نہیں منایا، اس نے تعظیم کیا، اس کا احترام کیا، تو کیا فرمایا حضرت عمر نے؟ گویا اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ تو یہ بات بھی کلیئر ہو گئی، نبی کی میلاد کی تعظیم کرنے والا اسلام کو زندہ کرتا ہے، اور نبی کی میلاد کی مخالفت کرنے والا اسلام کو مردہ کرتا ہے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی کہ نہیں؟ اب آئیے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی کیا فرماتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں جس نے نبی کی میلاد پر 1 روپیہ خرچ کیا تو گویا وہ بدر و حنین میں جہاد کے لیے حاضر ہوا۔ یہ بدر اسلام کی پہلی لڑائی ہے، جنگ حنین بھی اسلام کی بہت زبردست جنگ کا نام ہے جس میں مسلمانوں کو فتح یابی ملی تھی۔ فرماتے ہیں جس نے نبی کی میلاد پر 1 روپیہ خرچ کیا تو اسے کتنا ثواب ملتا ہے، جس طرح صحابہ نے بدر کے میدان میں شرکت کیا ہو، حنین کے میدان میں شرکت کیا ہو، اتنا بڑا ثواب میلاد پر پیسہ خرچ کرنے والے کو ملتا ہے۔ اور حضرت علی نے تو ماشاءاللہ دل خوش کر دیا، حضرت علی نے تو لاجواب جواب عطا کر دیا۔ علی کیا فرماتے ہیں؟ جس نے نبی کی میلاد کی تعظیم کی اور میلاد کرنے کا سبب بنا وہ دنیا سے ایمان کی دولت لے کر جائے گا، دنیا سے ایمان کی دولت لے کر جائے گا اور جنت میں بے حساب داخل کر دیا جائے گا۔ یعنی اس بات کی گارنٹی ہے کہ جو نبی کی میلاد منائے گا وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا۔
ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا اور بے حساب خدا اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں سبحان اللہ۔ رات آپ اندازہ لگائیے کہ ان اقوال کے بعد آپ خود فیصلہ کیجئے کہ ان لوگوں نے جب کیا نہیں تو پھر یہ کہا کیسے ہے نا۔ اور حضرت خواجہ حسن بصری ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت خواجہ حسن بصری، وہ فرماتے ہیں مجھے یہ پسند ہے کہ کاش میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو اور میں اسے نبی کی میلاد پہ خرچ کر دوں، میرے پاس پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ سونا میں نبی کی میلاد پہ خرچ کر دوں۔ تو اے ہتھ گواں والو، آج آپ نے نبی کی میلاد منا کر اپنے لیے جنت کا راستہ کلیئر کر لیا ہے۔ یہ اقوال یہی بتاتے ہیں کہ نہیں؟ یہ سارے اقوال زرین سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو پتہ کیا چلا، نبی کی میلاد کوئی نئی چیز نہیں ہے، بہت زمانے سے لوگ اسے مناتے چلے آ رہے ہیں، مناتے ہوئے۔ اب ایک آخری حدیث میں آپ کو سنا دوں اور پھر میں موضوع کو تھوڑا سا بدل لوں۔ حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس بہت مشہور صحابی ہیں، ایک دن صحابہ کو جمع کر کے اپنے گھر میں کچھ سنا رہے تھے، کچھ بتا رہے تھے۔ یہ محفل سجی ہوئی تھی، اتنے میں آقائے کائنات کی تشریف آوری ہو گئی، میرے نبی آ گیا۔ تو نبی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا، اے عبداللہ ابن عباس، یہ لوگوں کو جمع کر کے تم کیا کر رہے ہو، کیا سنا رہے ہو؟ تو حضرت ابن عباس نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کی میلاد پڑھ رہے ہیں، ہم آپ کی میلاد پڑھ رہے ہیں، آپ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کا چرچا کر رہے ہیں۔ تو نبی نے فرمایا کیا اس بات پر تم قسم کھا سکتے ہو کہ تم میرا ذکر کر رہے ہو؟ کیا تم اس بات پہ قسم کھا سکتے ہو کہ تم میری میلاد پڑھ رہے ہو؟ صحابی تھے، وہابی تو تھے نہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم قسم کھانے کی بات آپ کرتے ہیں، ہم تو اپنی جان دے سکتے ہیں، ہم تو آپ کے نام پر قربان ہو سکتے ہیں، ہم قسم کھاتے ہیں، ہم آپ کا ذکر کر رہے تھے، آپ کی میلاد پڑھ رہے تھے۔ تو میرے نبی نے فرمایا پھر خوشخبری سن لو، میلاد سنانے والا جنتی، میلاد سننے والا جنتی، میلاد پڑھنے والا جنتی، میلاد پڑھانے والا جنتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن عید میلاد النبی، سرکار کے آمد، آقا کے آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پتہ کیا چلا، صحابہ نے بھی نبی کی میلاد پڑھا ہے، پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ صحابہ نے بھی پیغمبر کی میلاد کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ آج کی نئی چیز نہیں ہے، یہ بہت پرانی چیز ہے۔ میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کتابوں میں کہ نبی کی پیدائش کا ذکر کرنا خدا کی سنت ہے، خدا کی سنت ہے، قرآن سے ثابت ہے، دلیل و براہین کی روشنی سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے، صحابہ کی سنت ہے، تابعین کی سنت ہے۔ یاد رکھیے گا، میلاد منانے والے بہت پرانے ہیں، نہ منانے والے آج کل والے ہیں۔ تو بولیے آپ کس کی مانیے گا؟ 99 سال والوں کی مانیے گا کہ 1000 سال سے پہلے والوں کی مانیے گا؟ مانیں گے کہ نہیں انشاءاللہ تعالی؟ اور نبی، سبحان اللہ، اگر نبی نہ آئے ہوتے نا تو ہم لوگ آج کہاں ہوتے، کس جگہ ہوتے، کیا کام کر رہے ہوتے، اس کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی۔ آج پوری دنیا میں ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ ہم سوتنتر رہیں، ہے نا بھائی؟ کوئی یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم کسی کے پابندی کے بیچ میں رہیں، سب یہی چاہتا ہے کہ ہم سوتنتر رہیں۔ ہم بولنے کا حق رکھتے ہوں، ہم بولنے کا پاور
دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں زیادہ تر ملک جمہوریت والا ہے، سوتنتر ہے، پرجا تنتر ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ پرجا تنتر ہی کو لوگ لائک کرتے ہیں، اور جہاں بھی راج تنتر ہے، شاہی حکومت ہے، وہاں سے لوگ آج کل نالا ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم پرجا تنتر کو قبول کریں، ہم سوتنتر رہیں، ہم جمہوریت کے سائے میں اپنی زندگی گزارے۔ اور یاد رکھیے گا، اگر آپ تاریخ پڑھیے گا تو پتہ چلے گا کہ پرجا تنتر کی بنیاد میرے نبی ہی نہیں رکھی ہے۔ نبی سے پہلے پرجا تنتر کا کہیں کوئی عطا پتہ نہیں تھا، دنیا میں جمہوریت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، میرے نبی ہی نے پرجا تنتر کی بنیاد کو رکھا ہے۔ آئیے میں آپ کو ثابت کر کے بتاؤں کہ نبی نے پرجا تنتر کی بنیاد کیوں رکھا۔ میری تقریر بہت زیادہ ٹف تو نہیں ہو رہی ہے، سمجھ میں بات آ رہی ہے نا؟ اگر ٹف ہو جائے تو پھر میں گیئر چینج کر دوں، ضلع کہ ہمارے پاس ہر طرح کی تقریر ہے نا بھائی۔ میں سوچا ہوں کہ آیا ہوں تو کچھ آپ کو دینی باتیں بتا دوں تاکہ آپ اکھور بکھور سے خود ہی لڑ جائیں، ہے نا بھائی؟ بے شک، ہے نا بھائی؟ جی جی۔ تو پرجا تنتر کی بنیاد میرے نبی نے رکھا۔ کیسے؟ وہ سنیے، نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اعلان نبوت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ بہت تیز بارش ہوئی، آندھی طوفان کے ساتھ آسمان سے ورشا کا نزول ہوا، اور خانہ کعبہ کی دیوار کچی تھی، ٹوٹ کر پورا خانہ کعبہ دھوست ہو گیا، خانہ کعبہ پورا مسمار ہو گیا، پورا کعبہ گر کے دھوست ہو گیا۔ جب بارش ختم ہوئی تو مکہ والوں کو فکر ہوئی کہ کعبہ کو پھر سے بنایا جائے، یہ اللہ کا گھر ہے، اسے پھر سے تعمیری مراحل سے گزارا جائے۔ چندہ ہوا، لیکن اتنا چندہ نہیں ہو پایا کہ پورا کعبہ بنایا جا سکے، اس قدر غریبی کا زمانہ تھا۔ وہ اتنا پیسہ وہ لوگ نہیں جٹا پائے کہ کعبہ کی پوری عمارت تیار کر سکے۔ اتنا پیسہ ملا کہ آدھی عمارت وہ لوگ بنا سکتے تھے، تو آدھی عمارت ان لوگوں نے بنا لیا اور آدھی عمارت کو انہوں نے چھوڑ دیا، جو آج تک وہ عمارت چھوٹی ہوئی ہے۔ جو لوگ حج پہ گئے ہوں گے وہ دیکھے ہوں گے کہ ایک کعبہ ہے، اور کعبہ کے بغل میں ایک ایریا ہے حتیم کا، حتیم جو گول گول گھیرا گیا ہے، پہلے وہ بھی کعبے کا حصہ تھا، کعبہ کے اندر وہ تھا، لیکن پیسہ کم تھا لوگوں کے پاس تو آدھا بنا لیا، آدھا چھوڑ دیا۔ میں آگے بتاؤں گا کہ آدھا کیوں چھوٹا، پہلے میں نبی کی اس فضیلت کو بتا دوں۔ جب کعبہ کمپلیٹ ہو گیا تو کعبہ کے کونے میں حجر اسود لگا ہوا تھا، تو حجر اسود بھی نکل گیا نا، جب دیوار ٹوٹ گئی تو حجر اسود بھی نکل گیا۔ جب دوبارہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تو اب حجر اسود کو لگانے کی باری آئی کہ حجر اسود کو کون اٹھا کر خانہ کعبہ کے کونے میں لگائے گا۔ تو اس زمانے میں لوگ قبیلہ وائز رہتے تھے اور سب یہی چاہ رہا تھا کہ ہم حجر اسود کو اٹھا کے خانہ کعبہ کے کونے میں لگائیں، چونکہ یہ بہت بڑا شرف تھا، ان کے لیے بہت بڑی عزت کی بات تھی۔ تو سارے قبیلے والوں نے کہا کہ میں لگاؤں گا، جرہم والے نے کہا میں لگاؤں گا، قریظہ والوں نے کہا میں لگاؤں گا، تائی والوں نے کہا میں لگاؤں گا، ہاشمی قبیلے والوں نے کہا میں لگاؤں گا۔ جھگڑا ہو گیا، تلواریں نکل آئی، خون خرابہ کی نوبت آ گئی، تو سارے مکہ کے لوگ سر جوڑ کر بیٹھے، اور مکہ والوں نے کہا کہ بھائی لڑنے سے کوئی فائدہ تو ملے گا نہیں، اس کا کچھ سلوشن نکالو، اس کا کوئی طریقہ نکالو۔ تو سب مکہ والوں نے کہا ایسا کرو، جاؤ سب لوگ اپنے اپنے گھر میں سو جاؤ، اور جاؤ جو کل صبح سب سے پہلے حرم کے کیمپس میں آئے گا وہی حجر اسود اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ کے کونے میں لگائے گا، وہی لگائے گا۔ فیصلہ ہو گیا،
अच्छा एक बात बताइए, अगर आप लोगों को ये बता दिया जाए कि कल फजर में सबसे पहले कटरा की मस्जिद में जो पहुंचेगा उसको 1 लाख मिलेगा, तो निंदिया आई? हाँ? अगर सोना भी चाहेंगे ना तो बीवी कहेगी आज सोबा उठा 1 लाख मिले क्या है ना भाई? नींद आएगी, घर की औरतें सोने देगी, लाइन लगावा। अब पहले पहुंचने की कोशिश करा, 1 लाख मिली तो 2-4 महीना तो चलवे करी, कम हुआ। नींद नहीं आएगी ना, कोई नहीं सोएगा ना, सब इस जुआन में रहेंगे कि पहले हम पहुंचे, पहले हम पहुंचे। तो मक्का में जब ये ऐलान हुआ कि जो सबसे पहले आएगा वही हजरे अस्वद को खाने काबा के कोने में रखेगा, पूरा मक्का जग रहा था, मक्का के सारे कबीले वाले जग रहे थे। चलो फजर में पहले पहुंचा जाए, सबसे पहले हरम काबा में पहुंचा जाए ताकि ये शरफ हमको मिल जाए। लेकिन तारीख में आया है जब सुबह का सफेदा हवैदा हुआ और काबा के कैंपस में लोग घुसे तो सबसे पहले दाखिल होने वाला कोई और नहीं था, आमना का लाल था, सुभान अल्लाह, अब्दुल्ला का दुर्रे फरीद था, हम सबका आका था, हम सबका मौला था। जब मोहम्मद को लोगों ने देखा तो पूरे मक्के वाले मुतमईन हो गए, इससे अच्छा आदमी तो पूरे मक्का में कोई है ही नहीं है, इससे अच्छा तो कोई मक्का में है ही नहीं है। अच्छा हुआ कि मोहम्मद आ गए, सुभान अल्लाह, अच्छा हुआ कि आमना के लाल आ गए। अब बोलिए मेरे नबी का हक हो गया ना पत्थर को उठा के रखने का, अब इसमें कोई इतराज कर सकता था क्या? बोलो भाई, नहीं ना। लेकिन नबी ने क्या किया सुनिए, नबी ने प्रजातंत्र की बुनियाद रख दी, जमहूरियत की नींव रख दिया मेरे नबी ने, ये मेरे नबी का हक था। नबी ने कहा मक्का वालों सुनो, मेरा नाम मोहम्मद है, मैं अपने हक में तुम सबको हक देना चाहता हूँ, मैं अपने हिस्से में तुम सबको हिस्सेदार बनाना चाहता हूँ। ऐसा करो अपने अपने कबीले से सरदार को चुन लो, 10-20 लोगों को, हर कबीले वाले अपना एक सरदार मॉनिटर चुन लो और एक चादर लाओ, चादर को ला करके रखा गया। नबी ने हजरे अस्वद को चादर में रखा और सारे कबीले वालों से कहा सब लोग कोना पकड़ो और सब लोग लेकर के चलो, सब लोग लेकर के चलो, ताकि सब ये कह सको हमने हजरे अस्वद को रखा, हमने हजरे अस्वद को रखा, हमने हजरे अस्वद को रखा। उसके बाद जब काबा की दीवार में नस्ब करने की बात आई तो नबी ने हाथों से उठाया और काबा की दीवार में चुन दिया। पता क्या चला, दुनिया में कोई अपना हक किसी को नहीं देता, मुस्तफा ने अपना हक सारे कबीले वालों को दे के बता दिया। ऐ दुनिया वालों याद रख लेना, मैं आज प्रजातंत्र की बुनियाद रख रहा हूँ, मैं जमहूरियत की नींव रख रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न आमद रसूल, जश्न ईद मिलाद नबी, आका की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो बात समझ में आई ना भाई? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आज जो ये प्रजातंत्र लोग चिल्ला रहे हैं, इसको किसी और ने नहीं दिया, हम सारे आकाओं के आका, रसूलों के रसूल इमामुल अंबिया ने दिया है। सुभान अल्लाह, है कि नहीं? सुभान अल्लाह, ये दैन मेरे मुस्तफ़ा की है, ये तोहफा मेरे आका का है, बोलो है कि नहीं? अब आइए, आजकल एक झगड़ा बहुत चल रहा है, भाई ने भाई का हक खा लिया है ना भाई, भाई ने भाई का हिस्सा हजफ कर लिया। कुंडा में भी बड़ा मामला चल रहा है ना भाई, भाई ने भाई का हिस्सा खा लिया। लेकिन हमारे नबी का क्या हाल था सुनिए, मेरे आका का क्या हाल था।
میرے پیغمبر کا کیا حال تھا؟ حضرت دائی حلیمہ جس نے میرے نبی کو 2.5 سال تک پالا، اپنے گھر میں رکھا، وہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب محمد میرے گھر میں آئے تو میں نے اپنا دودھ محمد کو پیش کیا تو نبی نے داہنی طرف کا دودھ قبول کر لیا، اور بائیں طرف کا دودھ جب میں نے دیا تو نبی نے منہ پھیر لیا۔ تو میں یہ سوچی شاید محمد کا پیٹ بھر گیا ہے، شکم سیر ہو گئے ہیں مصطفیٰ، اس لیے اب دودھ نہیں قبول کر رہے ہیں۔ جب دوسری مرتبہ دودھ پلانے کی باری آئی تو پھر حضرت دائی حلیمہ نے دودھ پیش کیا تو دائیں طرف کا دودھ نبی نے قبول کر لیا اور بائیں طرف کے دودھ سے منہ پھیر لیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں لگاتار میں 2 سال تک نبی کو دودھ پلاتی رہی، لیکن نبی نے کبھی بھی بائیں طرف کا دودھ نہیں قبول کیا، صرف دائنی طرف کا دودھ قبول کیا۔ تو حضرت حلیمہ بڑا پریشان تھی، آخر ایسا ہو کیوں رہا ہے، وجہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، آخر اس میں حکمت کیا ہے؟ وہ تو بعد میں حلیمہ سمجھ پائیں کہ جس وقت حلیمہ میرے نبی کو پال رہی تھی تو تنہا نبی کو حلیمہ نہیں پال رہی تھی، بلکہ ایک اور بچہ تھا جس کا نام عبداللہ تھا، اسے بھی حلیمہ پال رہی تھی، اسے بھی حلیمہ دودھ پلا رہی تھی۔ تو پتہ کیا چلا، نبی کا حق تو ایک ہی طرف کا تھا نا، دوسرے طرف کا حق تو نبی کا تھا نہیں، ان کے بھائی کا تھا۔ تو گویا نبی نے ایک طرف کا دودھ قبول کر کے ساری دنیا کو بتا دیا، اے دنیا والوں، محمد دوسروں کو حق دینے آیا ہے، کسی کا حق چھیننے نہیں آیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے نبی نے انصاف کی بنیاد رکھ دیا، میرے پیغمبر نے انصاف کی نیو رکھ دیا، تو آج اسی نبی کی میلاد ہم لوگ منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضرات میں آپ کو بتاؤں، آج کل لوگ چاند پہ پہنچ گئے، چندریان 3 لینڈنگ، سافٹ لینڈنگ، اور مشرقی علاقہ میں جہاں آج تک دنیا کا کوئی ملک نہیں پہنچ پایا، انڈیا پہنچ گیا، سافٹ لینڈنگ ہوئی۔ لیکن جو رولر گیا تھا خبر پہنچانے کے لیے وہ اتفاق سے سو گیا ہے، اب دیکھیے اس کی نیند کب کھلتی ہے، جگانے کی کوشش چل رہی ہے، بیدار کرنے کا پروگرام چل رہا ہے، یہیں سے لکڑی کر کر کے اٹھایا جا رہا ہے، لیکن ابھی ریموٹ کام نہیں کر رہا ہے، سو رہا ہے بیچارہ۔ دیکھیے بہت تھکا تھا نا، 3000 کلومیٹر سفر کیا ہے بھائی، ہم لوگ تو 2-4 ہزار کلومیٹر سفر کر لیتے، وہ 3 لاکھ کلومیٹر سفر کیا ہے نا بھائی، 3,84,000 ایسے کچھ ہے، بہت لمبا سفر کیا ہے، وہ سو رہا ہے۔ چاند پہ لوگ پہنچ گئے ہے نا بھائی۔ امریکہ سے ایک ٹیم گئی تھی انترکش میں، انترکش میں ایک ٹیم گئی تھی، اس ٹیم میں ایک انڈین نژاد عورت تھی، سنیتا ولیم، نام سنا ہوگا آپ نے۔ انڈین نژاد کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے پروج انڈین تھے، جیسے انگلینڈ کا جو رشی سنک آج کل جو وہاں کا پرائم منسٹر ہے، اس کے بھی پروج انڈین تھے، وہاں جا کے آباد ہو گئے ہیں، اب وہ انگلینڈ والے ہو گئے ہیں۔ تو سنیتا ولیم امریکہ سے جو مشن چلا انترکش کے لیے، اس میں وہ بھی ساتھ تھی اور گئی، پھر واپس بھی آئی۔ جب ایسی ٹیم جاتی ہے نا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں، کہاں مر گئے کہاں جل گئے پتہ ہی نہیں چلتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ واپس آتے ہیں کھوج کر کے۔ تو یہ ٹیم واپس آئی، جب واپس آئی تو امریکہ والے بہت خوش ہوئے کہ ہم نے انترکش کا سفر کر لیا اور سفل سفر ہمارا رہا، ہمارے ویگیانک گئے اور خیریت سے واپس آ گئے۔ خیر وہ لوگ آئے، کافی تھکے تھے، کچھ دن تک آرام کیا، جب ان کو ہوش آیا تو امریکیوں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ جب تم لوگ انترکش میں گئے اور انترکش سے تم نے مائکرو اسکوپ کے ذریعے سے
दुनिया को देखा तो ये बताओ दुनिया कैसी लगी? वहां से तुमने क्या क्या देखा? माइक्रोस्कोप के जरिए से तुमने दुनिया को कैसा देखा? अमेरिका वाले सोच रहे होंगे कि ये लोग कहेंगे वाशिंगटन देखा, बर्मिंघम देखा, मैनचेस्टर देखा, हमने टावर देखा, ये देखा वो देखा, यही तो ये लोग बताएंगे। लेकिन सुनीता विलियम ने कहा जब हमने अंतरिक्ष से दुनिया को देखा तो सारी दुनिया कैसी लगी? जैसे किसी ने कालिक पोत दिया हो, काली काली पूरी दुनिया लगी। कहीं कोई लाइट नहीं, कहीं कोई टावर नहीं, कहीं कोई मकान नहीं, कहीं कोई घर नहीं, कहीं कोई आबादी नहीं, कुछ नहीं दिखा। सिर्फ दो जगह पर हम लोगों ने क्या देखा कि जमीन से नूर की रोशनी निकल रही है, जमीन से नूर की शोआ निकल रही है, जमीन से एक लाइट बाहर आ रही है। तो अमेरिका वालों ने दुनिया का मैप उसके सामने रख दिया और कहा इस मैप में ढूंढ के बताओ कहां कहां से नूर की शोआ निकल रही थी, कहां कहां से लाइट नजर आ रही थी। तो उस अंतरिक्ष में जाने वालों ने दो जगह निशान लगाया, एक जगह ये और एक जगह ये। जब दुनिया के मैप में जानकारों ने उसे ढूंढा तो हैरान रह गए। क्या कहा? पहली जगह जहां से नूर की किरणें निकल रही थी कोई और मकाम नहीं, वो मक्का का खाने काबा था। और दूसरी जगह जहां से नूर की किरणें निकल रही थी वो मदीना का गुंबद खजरा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गए थे अंतरिक्ष में अमेरिका ढूंढने, वहां भी इस्लाम ही मिला, वहां भी इस्लाम ही मिला। अरे इस्लाम के अलावा कुछ हो तब तो मिले। आदम तो इस्लाम ही लेकर आए थे, शीश तो इस्लाम ही लेकर आए थे, हजरत इब्राहिम तो इस्लाम ही लेकर आए थे, हजरत इस्माइल तो इस्लाम ही लेकर आए थे, जकरिया दानियाल, हजरत यूसुफ, हजरत इसहाक, ये सब इस्लाम ही लेकर आए थे। तो जब इस्लाम ही सब लेकर आए तो दूसरा मिलेगा कैसे? तो हर जगह इस्लाम ही है ना भाई। लेकिन मुसलमान कुछ गड़बड़ हो गए है ना भाई, जिसकी वजह से इस्लाम को बदनामी झेलनी पड़ रही है ना भाई। इस्लाम को जो बदनामी झेलनी पड़ रही है वो मुसलमानों की वजह से। अगर आज का मुसलमान सच्चा मुसलमान बन जाए तो मालूम है हर जगह इस्लाम ही नजर आएगा। आएगा कि नहीं है? जरा झूम कर दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। शरबत और शरबत के बाद में चाय। अभी एक चीज बाकी है, वाय मिली हथवा में जाए के टाइम है ना भाई। अच्छा इंतजाम किया हथगवा वालों ने, मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। सुभान अल्लाह। ऐसा इंतजाम किया है कि आप सोना भी चाहेंगे तो नहीं सो पाएंगे, जैसे ही नींद आएगी चाहिए पी ले, निंदिया आवे लगी शरबतवा पी ले, 10-20 मिनट के लिए तो नींद भाग ही जाएगी। अच्छा इंतजाम किया आप लोगों ने। नाम भी तो हथगवा है, हथगवा, माशाल्लाह। नाम तो थोड़ा लेने में टफ लगता है लेकिन काम आप लोगों का बहुत अच्छा है ना भाई, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को खूब खूब तरक्की अता फरमाए। लेकिन आप सब लोगों से गुजारिश है कि नमाजी बनिए, कहिए इंशाल्लाह, जोर से बोलिए, परहेजगार बनिए, नबी के सच्चे पक्के गुलाम बनिए और सही मानों में इस्लाम का शहजादा बनिए। बनेंगे ना इंशाल्लाह। इस्लाम ने सबको हक दिया है, किसी का हक छीना नहीं है। अभी संसद भवन में एक नया बिल पास हुआ है ना, कौन सा? महिला
महिला रिजर्वेशन बिल है ना भाई, 27% जिसमें आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन ये मिली अभी ना, ये 29 में मिली कि 39 में मिली कि 49 में, एक आता पता नहीं ना। ये सब लॉलीपॉप है ना भाई। ऐसा भी कैसा बिल है कि पास हो गया बिल और है बिल के अंदर, निकल ही नहीं रहा है। अरे जब निकली चूहिया तब तो मिली खुराक, और निकलवे न करी तो बिल्ली तो ऐसे ही आस ही में उसकी जिंदगी गुजर जाएगी। गुजरेगी कि नहीं? महिला आरक्षण अच्छी बात है, औरतों को हक मिलना चाहिए, हम भी इसके पक्षधर हैं, हम भी इसके पक्षधर हैं। औरतों को हक मिलना चाहिए, बेशक मिलना चाहिए, लेकिन आइए मैं आपको इस्लाम दिखाता हूँ। इस्लाम ने बहुत पहले औरतों को हक दे दिया है, बहुत पहले। अमेरिका में एक अस्पताल में 2 औरतों ने बच्चा जना, 2 औरतों को बच्चा पैदा हुआ। एक औरत के पेट से लड़का पैदा हुआ और एक औरत के पेट से लड़की पैदा हुई, लेकिन हमाहमी में डिलीवरी एक ही जगह हुई थी। कंफ्यूजन हो गया कि बेटा किसका है और बेटी पता ही नहीं चल रहा था। तो एक औरत को बेटा दिया गया, एक औरत को बेटी। तो बेटी को लेने से उसने इनकार कर दिया, बोले मेरा बेटा था, मैं बेटी क्यों लूंगी। मामला फंस गया, झगड़े की नौबत आ गई। डॉक्टरों की टीम आई, उन लोगों ने समझाने बुझाने की कोशिश किया, लेकिन बात नहीं बनी। 11 डॉक्टरों का पैनल, जो उस वक्त के टॉप मोस्ट डॉक्टर थे, जिसमें यहूदी, ईसाई और एक मुसलमान डॉक्टर था जिसका नाम था अब्दुल रहमान। 11 डॉक्टरों का पैनल तैयार किया गया और कहा गया आप लोगों ने जो मेडिकल साइंस पढ़ा है उसके जरिए से बताइए कि लड़का किसका है और लड़की। उस वक्त इतना हाईटेक ज़माना नहीं हुआ था कि खून चेक करके पता कर लिया जाए, डीएनए का मामला क्लियर हो जाए, उतना हाईटेक ज़माना नहीं था मेरे दोस्तों। लेकिन बहरहाल लोग साइंस पढ़े थे, मेडिकल जानते थे, लैब दुनिया में था। तो जब 11 डॉक्टर लोग बैठे तो ये लोग फैसला नहीं कर पाए, तो 10 जो डॉक्टर गैर मुस्लिम थे, यहूदी और ईसाई, उन लोगों ने डॉक्टर अब्दुल रहमान से कहा कि हम लोगों ने ये सुना है कि तुम्हारे कुरान में सब चीज़ का बयान है, हम लोगों ने सुना है कि तुम्हारे कुरान में सब चीज़ का जिक्र है, तो इसका मतलब है कि इसका भी जिक्र होगा, बेटा किसका है और बेटी किसकी है। तो ऐसा करो, इज्जत बचा दो, वरना हम लोग तो दुनिया में मुंह नहीं दिखाने के लायक बचेंगे। तो वो डॉक्टर भी मेडिकल साइंस पढ़ा था, इस्लाम कम पढ़ा था। उसने कहा हमें 24 घंटे का टाइम दो, हम इस पे स्टडी करेंगे। बड़े बड़े आलिमों से उसने मुलाकात किया और ये क्वेश्चन उसके सामने रखा। तो आलिमों ने कहा हाँ, इसका तो जिक्र कुरान में है, इसका तो बयान कुरान में है, इसका फैसला तो कुरान में है। बोले कहाँ है, जरा जल्दी बताइए ताकि इज्जत बच जाए, जल्दी बताइए ताकि इज्जत बच जाए। आलिमों ने बताया हाँ कुरान में है। ऐसा करो, जाओ दोनों औरतों से थोड़ा थोड़ा दूध लो और उस दूध को लेबोरेटरी में भेजो चेक करने के लिए कि किसके दूध में कितना प्रोटीन है। दोनों औरतों से दूध लिया गया और उस दूध को लेबोरेटरी में भेजा गया चेक करने के लिए कि किसमें कितना प्रोटीन है। तो जब रिजल्ट आया तो एक औरत के दूध में डबल प्रोटीन था और एक औरत के दूध में सिंगल प्रोटीन था। जब ये रिजल्ट आया तो डॉक्टर अब्दुल रहमान ने कहा जिसके दूध में डबल प्रोटीन है उसका बेटा है
اور جس کے دودھ میں سنگل پروٹین ہے اس کی بیٹی ہے، تو 10 ڈاکٹروں نے کہا تمہارے قرآن میں اس کا کہاں ذکر ہے؟ تو اس نے قرآن کی آیت پڑھا، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ۔ قرآن میں خدا نے فرمایا ہے کہ باپ کے مال میں بیٹے کا 2 حصہ ہے اور بیٹی کا 1 حصہ ہے۔ تو جب باپ کے مال میں بیٹے کا 2 حصہ اور بیٹی کا 1 حصہ ہے تو ماں کے دودھ میں بھی پروٹین کے حساب سے بیٹے کا 2 حصہ ہے، بیٹی کا 1 حصہ ہے۔ جس کا جواب کوئی نہ دے سکا اس کا جواب قرآن نے دیا ہے، اسلام نے دیا ہے۔ دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ تو اس لیے آپ کا اسلام بہت اچھا ہے، آپ اسلام کے فالوور ہیں، بہت آپ قابل مبارکباد ہیں، لیکن بس اچھے مسلمان بنیے۔ کہیے انشاءاللہ، انشاءاللہ، زور سے بولیے۔ نماز پڑھیں گے نا؟ جھوٹوا بولیں گے؟ چور کٹائی کریں گے؟ نہیں نا؟ کہیے انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ بھائی کا ہاتھ ماریں گے؟ نہیں۔ کہیے گا تھوڑا بڑھائی کہ تو ہی لے لا، کا ہمار مقدر لے لے با کا جون خدا مقدر میں لکھیا ہے وہ تو مل کے رہی ہے نا بھائی۔ کوئی کسی کا حق لے سکتا ہے کیا؟ خدا کی بارگاہ سے جو طے ہوا ہے وہ مل کے رہے گا، مل کے رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ تو اس لیے خدا کے بٹوارے پر یقین رکھیے اور اسی پر عمل کیجئے، انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہیں گے، وہاں بھی کامیاب رہیں گے۔ اب آئیے ایک آخری بات کہہ دوں، اور رات بھی بہت ہو گئی۔ کیا بج گیا بھائی؟ 12، ڈھیر بج گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ میری تقریر 1.5 گھنٹہ سے لگ بھگ 1.5 گھنٹہ کے قریب ہو گئی ہے نا بھائی؟ آپ کو بھی نہیں پتا چلا، 2 آئٹم پا چکے ہیں، ہم ایک کو نہیں پائے۔ چلیے تیسرا آئٹم تو ہم کو ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ۔ ایک آخری حدیث سنیے۔ جب میرا نبی دائی حلیمہ کے گھر پرورش پا رہا تھا، غور سے سنیے گا یہ حدیث، تو دائی حلیمہ فرماتی ہیں اے لوگو، جب میرا بیٹا محمد 1 مہینے کا ہوا تو زمین پر سرکنے لگا، زور سے کہیے سبحان اللہ، اور جب 2 مہینے کا ہوا تو زمین پر پلٹنے لگا، اور جب 3 مہینے کا ہوا تو مصطفیٰ تیز سرکنے لگے، اور جب 4 مہینہ کے ہوئے تو مصطفیٰ دیوار پکڑ کے کھڑے ہونے لگے، اور جب 5 مہینہ کے ہوئے تو بغیر دیوار پکڑے کھڑے ہونے لگے، اور جب 6 مہینہ کے ہوئے تو مصطفیٰ زمین پر 1-2 قدم چلنے لگے، اور جب 7 مہینہ کے ہوئے تو نبی دوڑنے لگے، اور جب 8 مہینہ کے ہوئے تو مصطفیٰ بولنے لگے۔ لال میاں 2 پوتا ہو گیا۔ ایسا ہوا کوئی کیا کہ 1 مہینہ میں سرکا ہو، 2 مہینہ میں پلٹا ہو، 3 مہینہ میں تیز پلٹی مارا ہو، 4 مہینہ میں دیوار پکڑ کے کھڑا ہوا ہو، 5 مہینہ میں بغیر دیوار پکڑے کھڑا ہوا ہو، 6 مہینہ میں زمین پر 1-2 قدم چلا ہو؟ ہے کوئی آپ کی بستی میں؟ یہ 5 میں سے کیوں نہیں؟ ان کے ابا نہیں نا، دادا نہیں نا، کیوں ہے ہی نہیں دنیا میں ایسا؟ اب سوال پیدا ہوا، میرا نبی اتنی جلدی کیوں کام کر رہا ہے؟ 1 مہینے میں سرکنا، دوسرے مہینے میں پلٹنا، 3 مہینے میں تیز پلٹنا، 4 مہینے میں دیوار پکڑ کے کھڑا ہونا، 6 مہینے میں زمین پر 1-2 قدم چلنا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اتنی جلدی کیوں؟ تو نبی نے کہا تمہیں نہیں پتا میرے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے، کام بہت زیادہ ہے، عمر تو صرف 63 سال ہے، اسی 63 سال میں ابو بکر کو صدیق اکبر بنانا ہے، عمر کو فاروق اعظم بنانا ہے، عثمان کو جامع القرآن بنانا ہے، علی کو شیر خدا بنانا ہے، حضرت سعد کو بھی نوازنا ہے، حضرت سعید کو بھی نوازنا ہے، اس لیے ٹائم کم ہے، میں جلدی بڑھ رہا ہوں۔ اب سنو، میں 7 مہینہ میں اس لیے
जमीन पर तेज चला कि जहन्नम का मेन दरवाजा 7 है और 7 दरवाजे को उम्मत के लिए बंद करवाना था। और 8 महीनों में मैं इसलिए बोला कि जन्नत में 8 दरवाजा है, 8 दरवाजे को उम्मत के लिए खुलवाना था। दुनिया कहती है मुस्तफा मक्का में पैदा हुआ, जमाना कहता है मुस्तफा बीबी आमना के घर में पैदा हुए, तारीख बताती है मुस्तफा मक्का में जलवागर हुए, इतिहास के पन्नों पर लिखा है मुस्तफा ने 2.5 साल से ज्यादा हजरत हलीमा के घर में गुजारा। ये बात सत्य है, बिल्कुल सच है, बिल्कुल दुरुस्त है, जो कुछ लिखा है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन इमामुद्दीन का इश्क कहता है सुनो, मक्का में आए थे मुस्तफा अपने लिए नहीं, अपनी उम्मत के लिए। गोद में गए थे मुस्तफा अपने लिए नहीं, अपनी उम्मत के लिए। सुनो, मेरा नबी दुनिया में आया ही था उम्मत के लिए, अपने लिए नहीं। इसलिए तो हमने कहा या रसूल अल्लाह आपने हमें नहीं छोड़ा तो हम पूरी जिंदगी आपको नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह, नहीं छोड़ेंगे ना इंशाअल्लाह। नबी की बात मानेंगे ना हमेशा। माशाअल्लाह, बहुत बात हो गई, बहुत रात हो गई, फिर इंशाअल्लाह ताला कभी मुलाकात होगी तो इस मौजू पर सही और तफसीली बात करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं फिर आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूं और आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अपने अपने घर के बच्चे को और बच्चियों को दीन सिखाइए। कहिए इंशाअल्लाह। 5 बच्चे पूछे हैं, हाफिज नहीं बन पाएंगे, मौलाना नहीं बन पाएंगे, चलिए मानते हैं, लेकिन कम से कम दीन तो सीख लेंगे। आपके गांव में गाड़ी भी जाती है, कुछ बच्चियां भी यहाँ से पढ़ने जाती हैं। मालूम है पिछले साल हमारे मदरसे के बच्चे ने और बच्चियों ने 12 रबीउल अव्वल शरीफ के 12 दिनों में 1,50,00,000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ा। कितनी मरतबा? 1,50,00,000 275 घंटे तक लगातार मदरसे में दुरूद शरीफ का विर्द होता रहा। इस साल हमने थोड़ा सा सिस्टम बदला, दिन में 12 बजे से 1 बजे तक लड़कियों की ड्यूटी लगती थी और रात में 10 बजे से 11 बजे तक लड़कों की ड्यूटी लगती थी। तो अभी उस दिन हमने काउंट किया तो 54 लाख मरतबा दरूद शरीफ पढ़ा गया। तो आप लोग भी रबीउल अव्वल शरीफ के मुबारक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ा कीजिए ना भाई। ये भी नबी के मिलाद मनाने का एक अच्छा तरीका है। तो ये सब होगा कब? जब बच्चे और बच्चियां पढ़े लिखे होंगे तब। तो आधी रोटी खाइए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। और अगर आप लोग के पास पैसा नहीं है तो मत परेशान होइए, बस हमारे पास भेज दीजिए, हम कहीं से भी लाएंगे, इंतज़ाम करेंगे, लेकिन आपके बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पैसा नहीं है तो कपड़ा भी मत दीजिएगा, जेब खर्च भी मत दीजिएगा, सारा इंतज़ाम दारुल उलूम बाज़ करेगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन मेरा मकसद ये है कि घर घर में इस्लाम पहुंच जाए, घर घर में इस्लाम पहुंच जाए। आप सहयोग कीजिए, इंशाअल्लाह ताला घर घर में इस्लाम पहुंचेगा। अगर यहाँ की आवाम मेरा साथ दे दे तो मैं कुंडा की धरती पर सिर्फ बाज़ अशरफ गर्ल्स कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी, लॉ कॉलेज और मेडिकल कॉलेज भी बनाने की क्षमता रखता हूँ। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए पैसों की ज़रूरत है, मजबूर हो जाता हूँ जब पैसा नहीं दिखता है। तो इसलिए आप सब लोग दिल खोलकर मदरसे की मदद भी कीजिए और अपने घर में इस्लाम पहुँचाइए इंशाअल्लाह ताला। ये सारा पैसा आकिब ले लो और ईमानदारी के साथ बांटना, हक मत मारना। ले लो पैसा। इन बच्चों से मैं बहुत खुश हूँ और ये बच्चे आपके गांव के हमको भी बहुत खुश रखते हैं। जैसे मैं मदरसे में दाखिल होता हूँ ना तो ये लोग दौड़ते हुए आते हैं, ऐसा लगता है जैसे हम इनके बहुत बड़े हितैषी हैं। दौड़ते हुए आते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे आते हैं। तो ये फूल हैं, खुशबू लेकर आते हैं, सुभान अल्लाह। और इसको मैं सूंघता हूँ, किसी में बेले की खुशबू है, किसी में चमेली,
کسی میں چمپا، کسی میں نسترین، اور ایک تو اس میں رات کی رانی ہے. یہ عاقب جو ہے نا یہ رات کی رانی ہے. یہ بہت اچھا لڑکا ہے. دعا کیجئے سب لوگ ان بچوں کے لیے، ہے نا بھائی. دیکھیے مولانا ابو طالب صاحب عالم بن گئے تو اس گاؤں میں، اس علاقے میں روشنی ملی کہ نہیں ملی؟ ملی کہ نہیں ملی؟ فائدہ ملا کہ نہیں ملا؟ ملا نا. حافظ محمد عادل صاحب ماشاءاللہ حافظ بن گئے، اب عالم بن رہے ہیں، سبحان اللہ. ابو تراب حافظ قرآن بن گئے. روشنی ملی کہ نہیں ملی؟ ملی نا. تو اسی طرح روشنی پھیلاتے رہیے، اللہ آپ سب کو نوازتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. اب آئیے صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. تشریف لانا بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، پورے گاتی تیری ترانہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. روح جب تن سے جدا ہو، غیر دن جمع ہو. روح جب تن سے جدا ہو، غیر دن جمع ہو. تو پہلے سے دن ڈھلا ہو، لب پہ جاری صدا ہو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین. الفاتحہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدارین. پروردگارہ بادشاہ بے نیازہ کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ، اس جشن عید میلاد النبی کو قبول فرما لے. مولا یہاں جو کچھ بھی پیش کیا گیا، لوگوں نے جو کچھ بھی اہتمام و انتظام کیا، اگر اس میں کہیں کوئی کمی یا خامی رہ گئی ہو تو اسے معاف فرما دے. یا اللہ اس جشن عید میلاد النبی کے صدقے میں اس گاؤں میں خیر و برکت نازل فرما. یہاں کے رہنے والوں کو امن و سکون اور سلامتی عطا فرما. جتنے لوگ اس محفل میں شریک ہیں مولا، سب کی شرکت کو قبول فرما اور سب کی جائز اور نیک تمنائیں قبول فرما. یا اللہ ہم تمام لوگوں کو ولادت رسول کا صدقہ عطا فرما. یا اللہ ہم مسلمانوں میں اگر کوئی بیمار ہو تو اسے شفا عطا فرما. اگر کوئی قرض دار ہو تو غیب کے خزانے سے اس کے قرض کی ادائیگی فرما. مولا اگر کوئی مشکل میں پھنسا ہوا ہو تو اس کی مشکلوں کو آسان فرما دے. یا اللہ تعالی جن جن لوگوں نے اس میلاد شریف کے سجانے میں حصہ لیا، تعاون کیا، کوششیں کی، مولا سب کی کوششوں کو بارآور فرما
فرما دے اور دونوں جہان میں بہترین اس پر صلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو کچھ بھی پیغامات اسٹیج سے نشر کیے گئے ان تمام پیغامات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔